الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله مولانا العظيم. دوستو بزرگو، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ایمان ہے. یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ اور کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمارے بڑوں نے فرمایا، اگر بالفرض ہمارے پاس کچھ نہ رہے، ہماری دولت بھی ختم ہو جائے، ہمارے مکانات تباہ ہو جائیں، ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں، لیکن ایمان اگر ہمارے پاس موجود رہے تو دنیا بھر کی تمام نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور اگر خدا نہ کردہ یہ ایمان ہاتھ سے چلا جائے اور دنیا کی سب نعمتیں ہمارے پاس ہوں تو حقیقت میں کوئی چیز ہمارے پاس نہیں. ایک مطلق ایمان ہوتا ہے، کمزور ایمان، ضعیف ایمان. ایک ایمان قوی اور کامل ہوتا ہے. کمزور ایمان اگر ہے وہ ایمان خطرے کے اندر ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان کامل ہے، قوی ہے، تو اللہ کے فضل سے یہ ایمان والا دوسروں کے لیے بھی دین و ایمان کا سہارا بنتا ہے. ایمان کا اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر مطالبہ فرمایا اور ایمان کامل کا مطالبہ فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. تمہارے ایمان کے اندر کمال ہونا چاہیے، تمہارے ایمان کے اندر قوت ہونی چاہیے. تمہارے ایمان میں کمال ہوگا تو تم دوسروں کے ایمان کی حفاظت کا بھی ذریعہ بنو گے. دوستو، ایمان کے اندر کمال آتا ہے، اعمال سے آتا ہے اور اخلاق سے آتا ہے. یہ دو چیزیں ایمان میں کمال کا ذریعہ ہیں. اعمال حسنہ اور اخلاق فاضلہ، ان سے آدمی کا ایمان قوی ہوتا رہتا ہے، اس کے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا رہتا ہے اور اس کا ایمان گویا کہ ان ظاہری اعمال کے اعتبار سے بڑھتا رہتا ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز سے بھی ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے بھی ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. تسبیح پڑھتا ہے، اس سے بھی ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. اور درود شریف پڑھتا ہے، اس سے بھی ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. اعمال صالحہ میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اعمال صالحہ
ایمان میں کمال کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی طرح سے اخلاق حسنہ، ان میں بھی اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اخلاق حسنہ بھی ایمان میں کمال کا ذریعہ بنتے ہیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنین میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے۔ عزیزو، یہ کمال ایمان کے درجے مختلف ہیں اور متفاوت ہیں۔ کمال ایمان کا سب سے بڑا درجہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ نے کمال ایمان کا درجہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو عطا فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خود صحابی، انہوں نے جماعت صحابہ کے فضائل کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی، روایت میں ہے، فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے لیے کانوا افضل هذه الامہ، صحابہ کو اللہ نے اعمال اور اخلاق کی پختگی عطا فرمائی تھی، ان کا ایمان اللہ نے بام عروج پر پہنچایا تھا، اس کی وجہ سے وہ اس امت میں سب سے افضل اور افضل ترین تھے۔ کانوا افضل هذه الامہ۔ آگے 3 جملے ارشاد فرمائے، اس کی وضاحت اور تفسیر کے لیے حضرات صحابہ اس امت میں افضل کیوں تھے؟ ابرھا قلوبا واعمقھا علما واقلھا تکلفا، صحابہ قلوب کے اعتبار سے نیک ترین تھے، ان کے قلوب منجھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو اللہ نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک ذمہ داری بیان فرمائی، یزکیہم، اللہ کے نبی امت کا، اور امت بلا واسطہ جو ملی اللہ کے نبی کو وہ صحابہ ملے، تو بلا واسطہ اس کا مصداق صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ تزکیہ کا اصل تعلق قلب کے ساتھ۔ ابرھا قلوبا، حضرات صحابہ قلوب کے اعتبار سے نیک ترین تھے، اللہ نے ان کے قلوب کا اور ان کے تقوی کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے قلوب کا امتحان لیا، وہ امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، اسی لیے انہیں بشارت سنائی گئی، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ کے یہاں بڑا درجہ ہے۔ ان کے اعمال اور ان کے اخلاق اللہ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان فرمائے، اس تفصیلات میں مجھے نہیں جانا۔ الحق ما شہدت بہ الاعداء، حق تو وہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اہل مکہ کے مظالم سے پریشان ہو گئے اور بہت سے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ جا رہے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور ہجرت کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے نکلے، باہر چلے۔ راستے میں ابن الدغنہ جو اس وقت میں مشرک تھا ملاقات ہوئی اور کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اہل مکہ چین سے جینے نہیں دیتے، اس لیے میں یہاں سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اپنا کہیں ٹھکانہ تلاش کروں گا اور وہاں میں اللہ کی یاد میں لگوں گا۔
ابن الدغنا مشرک مسلمان نہیں، ابن الدغنا نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا آپ شریف النفس ہیں، آپ با اخلاق ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ غریبوں کو سہارا دیتے ہیں، آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، ایسا آدمی مکے سے باہر نہیں جا سکتا۔ میں تمہیں اپنی امان اور پناہ دیتا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ کسی کی ہمت نہیں ہے جو آپ سے کوئی تعرض کرے یا آپ کو کوئی ایذا پہنچائے۔ اپنی امان میں لینے کا اس وقت میں دستور تھا، اپنی امان میں لیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو واپس لائے۔ تو حضرات صحابہ اعمال اور اخلاق میں کمال درجے کو پہنچے ہوئے تھے، اس لیے ان کا ایمان کمال درجے کو پہنچا دوست۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان کے ایمان کو قیامت تک کے لیے نمونہ اور معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگ اگر ایسا ایمان لے آئیں، ان آمنوا یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو خطاب ہے، قیامت تک جو لوگ آئیں گے اگر ان کا ایمان ایسا ہو جائے جیسا تمہارا، یہ خطاب ہے صحابہ کو، ان آمنوا بمثلی ما آمنتم به، یہ خطاب کا صیغہ ہے اور آمنوا غائب کا صیغہ ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ سب کو خطاب کیا جا رہا ہے، اگر لوگ ایسا ایمان لے آئیں جیسا تم یعنی صحابہ ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اللہ نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو کمال درجہ حاصل ہونے کی بنا پر، اعمال اور اخلاق میں پختہ ہونے کی بنا پر، ان کے ایمان کو اللہ نے معیار اور نمونہ قرار دیا۔ اسی لیے دوستو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسروں کے دین اور ایمان کو بھی سنبھالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ نے انہیں کمال ایمان عطا فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان سے دوسروں کے دین و ایمان کی حفاظت کا اللہ نے ان سے کام لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو امت میں صحابہ میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ حقیقت میں وہ عاشق تھے، ہم عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے حسب استعداد اللہ نے محبت عطا بھی فرمائی ہے، لیکن دوستو جو محبت اور جو کمال عشق اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے دلوں کے اندر رکھا تھا، ظاہر ہے کہ وہ چیز ہمیں حاصل نہیں۔ غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا۔ جب ایمان لے آئے تو اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ غزوے میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں چاہتا تو آپ کو آسانی سے قتل کر دیتا، لیکن میں نے باپ ہونے کا خیال کیا اور آپ کو قتل نہیں کیا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا اور مجھے موقع ہوتا تجھے قتل کرنے کا تو میں تجھے قتل کر دیتا اور بیٹا ہونے کا خیال نہ کرتا، اس لیے کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا تھا۔ یہ کمال عشق اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے عشق کے سامنے نہ باپ ہونے کا خیال ہے نہ بیٹا ہونے کا خیال ہے۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں ابو سفیان آئے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ صلح کی مدت بڑھانے کے لیے،
ازواج مطہرات میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، مدینہ طیبہ میں اپنی بیٹی کے یہاں گئے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے یہاں، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تخت تھا، اس پر بستر بچھا ہوا تھا، والد آئے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بستر سمیٹ دیا، اس کے بعد بٹھایا۔ تو ابو سفیان نے والد نے کہا کہ بیٹی کیا ہوا، یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ ابھی ایمان نہیں لائے، آپ ابھی اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں۔ عشق سے، عشق نبوی سے ان کے قلوب بھرے ہوئے تھے۔ وفات ہوئی، تہلکہ مچ گیا۔ اس وقت میں دوستو صحابہ کا معاملہ تھا، لیکن جو سنبھالا ہے اس وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ سب سے افضل اور کمال درجے کا ایمان انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کا، اور پھر صحابہ میں بھی مراتب ہیں، درجات ہیں۔ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے، ایک روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مضمون بیان فرمایا، دنیا میں جس بندے پر جس عمل کا غلبہ ہو جائے گا، اسی نام کے دروازے سے اس بندے کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس دروازے پر جنت کے اس کا استقبال کیا جائے گا۔ کسی کو روزے سے زیادہ مناسبت ہو جائے تو باب الریان جنت کے ایک دروازے کا نام ہے، وہاں اس کا استقبال ہوگا اور اس دروازے سے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ جنت کے دروازوں کے نام اعمال کے ناموں کے مطابق ہیں۔ نماز کا کسی پر غلبہ ہو جائے، باب الصلاۃ سے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ صدقے کا غلبہ ہو جائے، باب الصدقہ سے اس کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ مضمون آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے دروازے پر استقبال کا مقصد ہے جنت کا داخلہ، کسی ایک دروازے پر استقبال ہو جائے تو یہ مقصد جنت کا داخلہ حاصل ہو جائے گا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جنت کے تمام دروازوں پر اس کا استقبال کیا جائے؟ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں کچھ بندے اللہ کے ایسے بھی ہوں گے، اور تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خطاب کیا، میں امید کرتا ہوں تم انہی لوگوں میں سے ہو کہ جنت کے ہر دروازے پر اس کا استقبال کیا جائے گا۔ خیر البشر بعد الانبیاء کی بالتحقیق صحابہ کو سنبھالا۔ اس وقت میں جب آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی، حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہایت متواضع، سادہ مزاج، نرم دل، جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ان قریب وقت آنے والا ہے، اللہ کی خاص مدد اور نصرت آ جائے گی، مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے اللہ کے دین میں جماعت کی جماعت، گروہ کے گروہ داخل ہوں گے۔ ایسا وقت آنے والا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اپنے رب کی پاکی بیان کرنا اور استغفار پڑھنا۔ یہ اللہ نے سورت نازل فرمائی، صحابہ خوش ہوئے کہ اللہ نے فتح و نصرت کی پیشگوئی فرمائی ہے، عن قریب اللہ کی طرف سے نصرت آنے والی ہے اور مکہ مکرمہ فتح ہونے والا ہے اور دین کو غلبہ حاصل ہونے والا ہے۔ سب صحابہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن بڑے میاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے۔
صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں چرچا کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کمزور ہو گئے اور بڑھاپا آ گیا اور ان کا دماغ بھی پورا کام نہیں کر رہا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اللہ جو ہے خبر دے رہا ہے، پیش گوئی فرما رہا ہے فتح و نصرت کی، تو یہ تو خوش ہونے کی بات ہے نہ کہ رونے کی۔ لیکن فرماتے ہیں صحابہ بعد میں ہماری سمجھ میں آیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کانا اعلمنا و افقہنا، ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے اور منشائے نبوی کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ صورت نازل ہوئی لیکن اس میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہے اللہ کے دین کو دنیا کے اندر زندہ کر دینا، غالب کر دینا۔ جب یہ حالات ہو جائیں گے کہ اللہ کی خاص مدد آ جائے گی، مکہ مکرمہ جو ایک چیلنج بنا ہوا ہے اہل ایمان کے لیے وہ فتح ہو جائے گا اور لوگ گروہ کے گروہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے اور دین کا غلبہ ہو جائے گا، تو نبی جس مشن کو اور جس مقصد کو لے کر تشریف لائے تھے وہ مشن تو پورا ہو جائے گا، اور جب وہ مشن پورا ہو جائے گا تو اللہ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اس میں تو آپ علیہ السلام کے وفات کی خبر دی گئی ہے، دیگر صحابہ نہیں سمجھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھے۔ آپ علیہ السلام کئی روز مرض الوفات میں مبتلا رہے۔ چند دنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی۔ ایک روز آپ علیہ السلام نے پردہ ہٹایا اپنے کمرے کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب کی بات ہے جب کہ آپ سہارے سے بھی مسجد میں جانے پر قادر نہیں تھے، تو چند ایام کی نمازیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان میں ادا فرمائیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کا نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام نے اپنا حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، مرض الوفات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رہے ہیں جو مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا ہے۔ دیکھا صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، مجمع ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے۔ یہ آتا ہے روایت کے اندر، کیوں خوش ہوئے، کیوں مسکرائے؟ اس کی کئی وجہ شراح نے بیان فرمائی۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے ذہن میں یہ آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے اس بنا پر کہ آپ نے جب صحابہ کا یہ منظر دیکھا کہ بڑی جماعت صحابہ کی نماز میں ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نماز پڑھا رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا اللہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، میری وفات ہو گئی تو میرا صدیق امت کو سنبھال لے۔ اس بات پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ وفات ہو گئی، بڑے بڑے صحابہ ہوش کھو بیٹھے۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص بہادر فرمانے لگے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے اسے بخشا نہیں جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، واپس تشریف لائیں گے، فلاں کو قتل کریں گے، کفار کو، فلاں کو، فلاں کو۔ ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود رہیں گے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ کی وفات ہو گئی اس کی خیر نہیں، گویا کہ حواس قائم نہیں رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، عوالی میں کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اطلاع ملی فوراً تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی کے حجرے میں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا
تخت مبارک تھا وہاں تشریف لائے، چادر ہٹائی چہرے سے اور پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا ان اللہ لا یجمع علیک میتۃ، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر دو موت جمع نہیں فرمایا۔ اللہ نے آپ کو وفات دے دی لیکن دوسری موت آپ پر طاری نہیں ہوگی۔ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، اپنے پاس بلا لیا، لیکن آپ کی شریعت کو اللہ زندہ رکھے گا، آپ کی شریعت ختم نہیں ہوگی، آپ کی شریعت کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے مسجد نبوی کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ جلال میں ہیں کہ کوئی یوں نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حضرت عمر کو تنبیہ کی، دھمکایا، خاموش بیٹھو۔ اس کے بعد ممبر پر چڑھے اور پھر آپ نے پڑھا، صحابہ کے مجمع کے سامنے خطبہ دیا، پہلے یہ آیت کریمہ پڑھی انک میت وانہم میتون۔ اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بھی وفات ہو جائے گی اور لوگ بھی دنیا سے ختم ہو جائیں گے، ہمیشہ باقی رہنے والا کوئی نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ تعالی شانہ کی ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیات پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے، خدا تو نہیں تھے، پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ افا اماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وفات ہو گئی یا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو کیا تم لوگ اپنے دین سے منحرف ہو جاؤ گے اور کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر کوئی کفر کی طرف لوٹے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ یہ آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی۔ یہ آیات بہت پہلے نازل ہو گئی تھی، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان آیات کو پڑھ رہے تھے تو ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا اسی وقت میں یہ آیات اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ دوستو، قرآن اب تفصیل کا وقت نہیں، قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کو معجزہ بھی ایسا دیا گیا جو قیامت تک چلے گا۔ چنانچہ یہ ایسا معجزہ، قرآن ایسا معجزہ، علماء نے فرمایا ہر زمانے کے حالات کے اعتبار سے قرآن کریم کے اندر رہنمائی ملتی رہی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی۔ کسی بھی طرح کے حالات ہوں، کسی بھی زمانے کے اندر ہوں، قرآن ہر زمانے کے لیے کتاب ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ کیسے بھی حالات آئیں آپ قرآن کے اندر غور کریں، کوئی آیت آپ کو ایسی مل جائے گی، ایسا معلوم ہوگا یہ آیت انہی حالات کے بارے میں نازل ہو رہی ہے۔ قرآن کی یہ خاصیت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے تو وہ تو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں یہ آیات جب پڑھ رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حالانکہ بہت پہلے نازل ہو گئی تھی، لیکن ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ آگے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فمن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات،
اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا، گویا اس کے خدا کا تو انتقال ہو گیا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اللہ زندہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ کے رسول ہی تو تھے۔ یہ خطبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، پھر صحابہ کو ہوش آیا، حواس ان کے قائم ہوئے۔ اس کے بعد میں پھر تجہیز، تکفین، نماز جنازہ وغیرہ کے مراحل اس کے بعد میں طے کیے گئے۔ تو دوستو کہنا یہ ہے کہ اللہ نے کمال درجے کا جو ایمان عطا فرمایا تھا، صحابہ کو عطا فرمایا تھا، یہ کمال ایمان کے درجات بہت متفاوت ہیں۔ تقوی کے درجات بہت متفاوت ہیں، ہدایت کے درجات بہت مختلف ہیں اور متفاوت ہیں، درجہ بدرجہ ہیں۔ ایسے ہی کمال ایمان کے درجات اللہ نے بہت سارے بنائے ہیں۔ ایمان میں جو کمال پیدا ہوتا ہے وہ اعمال حسنہ سے اور اخلاق حسنہ سے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایمان ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ ایمان بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن دوستو اللہ نے جو مطالبہ کیا ہے قرآن و حدیث کے اندر بندوں سے، وہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا اللہ نے مطالبہ کیا۔ ہماری حاضری اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اعمال کے اندر لگیں، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، ہمارے ایمان کے اندر قوت آ جائے، ہمارے ایمان کے اندر کمال پیدا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ شاہ خود اس بندے کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور یہ بندہ اللہ کی مخلوق اور امت کے دین و ایمان کو سنبھالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوستو اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو قوی ایمان اور کمال درجے کا ایمان عطا فرمایا۔ انگریز جب ہندوستان سے اس نے اسلام کی اور ایمان کی بے خنی کرنا چاہی اور حالات ایسے بنا دیے تھے، ہزاروں علماء کو شہید کر دیا، اس کی تفصیلات ہیں۔ اس وقت میں یہاں ہمارے بر صغیر کے اندر اسلام بالکل اسلام کا چراغ مٹنے کے قریب تھا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات نے دوستو محض نام کے لیے نہیں، یہ حضرات جہاں امام تھے علماء کے، وہیں اللہ نے ان کو کمال درجے کی شجاعت اور بہادری بھی اپنے دین کے لیے عطا فرمائی تھی۔ شاملی کا میدان آپ حضرات وہاں جاتے بھی ہیں، آج بھی وہ گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے ان حضرات کی جانثاری کی، لیکن انگریز کی سازشیں زیادہ تھی، اتنی قوت اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے جو کھیل کھیلا ہے، گیم جو کھیلا ہے، وہ سازشوں کا کھیلا ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف راجا اور بادشاہ اور ان کو آپس میں لڑوایا، اس طرح سے کمزور کیا۔ بہرحال حالات ایسے ہو گئے تھے کہ آگے کے لیے خطرہ تھا، آگے آنے والی نسلیں ایمان والی نہیں ہوں گی، اس بات کا خطرہ تھا۔ تو ہمارے ان اکابر نے، اللہ نے ان کو کمال درجے کا ایمان عطا فرمایا۔ ان حضرات نے دارالعلوم دیوبند، مظاہر سہارنپور، مکاتب کا، مدارس کا ایک جال بچھایا، اس کی برکت سے اللہ نے بر صغیر میں اسلام کو محفوظ رکھا، اسلام کی حفاظت فرمائی۔ جب آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے، اللہ پھر اس کو ذریعہ بناتا ہے دوسروں کے ایمان کی حفاظت کا اور دوسروں کے لیے دین کی حفاظت کا۔ اس لیے ہم کوشش کریں
کہ انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کے اندر کمال پیدا کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، ایمان میں جو کمال آتا ہے دوستو، اچھے اعمال سے، اعمال حسنہ سے اور اخلاق حسنہ سے ایمان کے اندر کمال آتا ہے۔ ہمیں ان دونوں کی کوشش کرنا ہے، اسی کی مشق کرنی ہے، اسی کی یہاں ٹریننگ کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اور ساری امت کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد